بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیشتر وقت نماز پڑھنے میں گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ کوئی پریشان حال آدمی دعا کروانے کے لیے حاضر ہوا۔ دیکھا تو ظہر کی نماز پڑھنے میں مشغول تھے، اور جب فارغ ہوئی تو نوافل کی نیت باندھ لی، اور اسی طرح عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ عصر کی نماز پڑھ کر تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو گئی، حتیٰ کہ مغرب ہو گئی، اور نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اوابین کی نیت باندھ لی، اور اسی حال میں عشاء کی اذان ہو گئی، اور نماز عشاء کے بعد نفل کی نیت کر لی۔ رکوع اور سجدہ میں مشغول رہی، حتیٰ کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تو مناجات میں مشغول ہو گئی، اور بالآخر فجر کی نماز ادا کی تو تلاوت قرآن پاک میں مصروف ہو گئی، اور فراغت پر اشراق کے نوافل ادا کیے تو بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر اونگ آ گئی، اور جب بیدار ہوئی تو رو رو کر دعا مانگنے لگی، اے اللہ، میں ایسی آنکھ سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو نیند سے بھرتی نہیں ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گفتگو کیا کرتی تھی، اور اکثر اوقات کوئی گفتگو کرنی ہوتی تو آیات قرآنی کا سہارا لے کر اپنا مطلب بیان کرتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ جواب میں فرمایا، انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن مجید کی آیات کے سوا کچھ نہ بولوں، اور یہ احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں میرے منہ سے غلط لفظ نہ نکل جائے اور فرشتے اسے تحریر کر لیں، اور پھر مجھے محبوب حقیقی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ اور ایک شخص نے رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دنیا کی بہت مذمت ہے۔ آپ تھوڑی دیر سنتی رہی اور پھر فرمایا، اٹھ چلا جا یہاں سے، تو نے اتنا وقت دنیا کی مذمت بیان کرنے میں لگا دیا۔ تجھے دنیا سے بہت محبت ہے، اگر کسی سے نفرت ہو تو اس کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اور ایک مرتبہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، اور کیا وجہ ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہنسنے سے منع تو نہیں کیا؟ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، بے شک اس نے منع تو نہیں فرمایا، مگر مجھے اس کام کے لیے فرصت نہیں۔ لوگوں نے تعجب سے کہا، کیا ہنسنے کے لیے بھی فرصت درکار ہوتی ہے؟ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں، دنیا میں وہی شخص ہنستا ہے جسے اطمینان قلب حاصل ہو، اور میں ابھی اس نعمت سے محروم ہوں۔ حاضرین مجلس نے درخواست کی کہ اپنی بات کی وضاحت فرما دیں۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے محبت کے لیے صرف ایک ہی ہستی کا انتخاب کیا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور میں اس خوف سے روتی رہتی ہوں کہ کہیں میری زندگی بھر کی محنت غارت نہ ہو جائے، اور مرتے وقت مجھ سے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تو ہمارے لائق ہی نہیں۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی تجرد کے عالم میں گزار دی، اور ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ لوگوں میں عارفانہ کے نام سے مشہور ہیں، مگر آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نکاح والی سنت پر عمل نہیں کرتی۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، فرمایا، مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر تم مجھے ان اندیشوں سے نجات دلا دو تو میں آج ہی نکاح کر لوں گی۔ میرا پہلا اندیشہ یہ ہے کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا نہیں۔ تیسرا، قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ جہنم میں، تم لوگ بتلاؤ کہ میں کس طرف جاؤں گی؟ اور لوگوں نے کہا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، بس اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور اس کا کیا حشر ہوگا۔ اور رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی پرسوز لہجے میں فرمایا کہ تم خود ہی بتلاؤ کہ جس عورت کو اس قدر غم ہو اور وہ شوہر کی خدمت کا بوجھ کیسے اٹھا سکتی ہے؟ ایک بار کسی شخص نے آپ کی گوشہ نشینی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، ذرا باہر نکل کر دیکھیے کہ کیسی بہار آئی ہوئی ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے بے ساختہ جواب دیا، میرا کام ثنا کو دیکھنا ہے اور اس کی صنعت کو نہیں۔ اور ایک مرتبہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے رات دن متواتر پانی سے روزہ رکھا اور پانی سے افطار کیا، اور گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں تھا، اور جب افطار کا وقت قریب ہوا تو آپ پر بھوک کا غلبہ ہوا، اور نفس نے آپ سے فریاد کی کہ رابعہ، آخر تو کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟ اور ابھی آپ کے دل میں یہ خیال ہی گزرا تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائی تو ایک نیاز مند کھانا لیے کھڑا تھا۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا قبول فرمایا اور نفس سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ تعالیٰ نے کھانے کا انتظام کر دیا ہے، ابھی تیری خواہش پوری ہو جائے گی۔ اور یہ کہ آپ نے کھانا رکھ دیا اور چراغ جلانے کے لیے اندر چلے گئے، اور واپس آئی تو دیکھا کہ ایک بلی نے کھانے کے برتن انڈیل دیے اور زمین پر گرا ہوا کھانا کھا رہی ہیں۔
رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا بلی کو دیکھ کر مسکرائی اور فرمایا شاید یہ کھانا تیرے لیے بھیجا گیا ہو اور اطمینان سے کھا لو، اور افطار کا وقت قریب ہو چکا تھا۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے چاہا کہ پانی ہی سے روزہ افطار کر لیں، اور اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا اندھیرے میں آگے بڑھی اور اتفاق سے پانی کا برتن گرا اور ٹوٹ گیا۔ سارا پانی زمین پہ بہہ گیا اور عجیب صورتحال تھی، اور بے اختیار آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، الہی یہ کیا راز ہے، میں گناہ گار نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے۔ اور جواب میں حتف غیبی نے کہا، اے میری محبت کا دم بھرنے والی، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس سے لے لوں گا، کیونکہ میرا غم دنیا کی نعمتیں ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اے رابعہ، ایک تیری مراد اور ایک میری مراد، تو بتا دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں؟ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آواز سنی تو اپنے رضا کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا میں گم کر دیا، اور حضور نے ارشاد فرمایا، جو آدمی روزانہ 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، قیامت کے دن اس کی قبر سے اٹھنے کے وقت ندا دی جائے گی، اے اللہ کے مداح خواں اٹھ اور جنت میں داخل ہو جا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھے اور اس گھر کے افراد سے بھی اور پڑوسیوں سے بھی فقر و فاقہ دور کر دے گا اللہ پاک۔ اور حضرت جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ تبوک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور عرض کی، یا رسول اللہ، مدینہ منورہ میں حضرت معاویہ مدنی کی وفات ہوئی ہے، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کے لیے زمین سمیٹ دوں اور آپ ان کی نماز جنازہ پڑھ لیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین پر مارا اور حضرت معاویہ کا جنازہ آپ کے سامنے منکشف کر دیا گیا، اور مقام تبوک ہی سے آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کے پیچھے فرشتوں کی 2 صفیں تھیں، اور جن میں سے ہر صف میں 70,000 فرشتے تھے، اور پھر جنازہ واپس پہنچایا گیا۔ اور حضور نے دریافت فرمایا کہ معاویہ کو یہ مرتبہ کس وجہ سے حاصل ہوا؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں قل هو اللہ والی صورت سے بڑی محبت تھی، اور وہ اس صورت کو آتے جاتے کھڑے بیٹھے ہر حالت میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مرض الوفات قل هو اللہ احد صورت پڑھے اور وہ قبر کے عذاب میں مبتلا نہ ہوگا، اور قبر کے پنجوں سے بھی محفوظ رہے گا، اور قبر کے 2 فرشتے اس کو اپنی ہتھیلیوں سے اٹھائیں گے حتیٰ کہ اس کو پل صراط سے گزار کر جنت میں پہنچا دیں گے۔ اور ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور فقر و فاقہ اور تنگی اور معاشی کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جب تو اپنے گھر میں داخل ہوا کر تو گھر میں خواہ کوئی آدمی موجود ہو یا نہ ہو، بہرحال سلام کیا کر، اور بعد میں میرے اوپر سلام بھیجا کر، اور ایک مرتبہ قل هو اللہ احد والی صورت پڑھ کر اس شخص نے اس پر عمل کیا تو اس پر رزق کے دروازے بارش کی طرح اللہ تعالیٰ نے کھول دیے، اور اس نے اپنے پڑوسی اور رشتہ داروں میں بھی مال پانی کی طرح بہایا۔ اور ابو موسیٰ مدنی سہیل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان کی حالت میں 3 بار بجا لائے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، اور حور سے چاہے گا اس کی شادی کر دی جائے گی، ایک یہ کہ وہ اپنے مقتول کے قاتل کو معاف کر دے، دوسرا یہ کہ نامعلوم قرض ادا کر دے، اور یعنی خفیہ امانت محض خوف خداوندی کی وجہ سے ہو بہو ادا کر دے، تیسرا یہ کہ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خواہ ان 3 باتوں میں سے ایک ہی بجا لائے؟ فرمایا ٹھیک ہے، خواہ ایک ہی بجا لائے اور تب بھی اس کو یہی مقام حاصل ہوگا۔ ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، جو شخص سورۃ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھے خود اس کی ذات پر برکت نازل کی جاتی ہے، جو 2 مرتبہ پڑھے اس پر اس کے اہل و عیال پر برکت نازل ہوتی ہے، جو 3 مرتبہ پڑھے اس پر اور اس کے تمام پڑوسیوں پر برکات نازل ہوتی ہیں، اور جو 12 مرتبہ پڑھے اس کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں 12 محل تعمیر فرماتے ہیں۔ اور جو محافظ فرشتے کہتے ہیں چلو اس آدمی کا محل دیکھ کر آتے ہیں، اگر 100 مرتبہ پڑھے تو 50 سال کے، اور اگر 400 مرتبہ پڑھے تو 100 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ناحق قتل اور مالی حقوق معاف نہیں ہوتے۔ 1 مرتبہ 1000 مرتبہ پڑھے
تو مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ خود دیکھ لے گا اور یہ کسی اور کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا اکٹھے ہو جاؤ کیونکہ میں قریب تمہیں قرآن پاک پڑھ کر سناؤں گا۔ آپ اندر تشریف لے گئے اور اتنے میں حاضرین کا اجتماع جمع ہو گیا اور نبی کریم باہر تشریف لائے اور سورہ اخلاص پڑھ کر سنائی اور پھر اندر تشریف لے گئے۔ تو ہم آپس میں کہنے لگے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ آسمان سے خبر آئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اندر تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں کہ تمہیں کوئی بھی صورت شروع کرو اور کسی عارضی وجہ سے اسے منتقل ہو کر کوئی دوسری صورت شروع کرنا چاہو تو ایسا کر سکتے ہو، لیکن سورہ اخلاص شروع کرو تو بغیر مکمل کیے اس کو چھوڑ کر کوئی دوسری صورت ہرگز شروع نہ کرو۔ اور جو شخص نماز جمعہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعے تک ہر شر و حادثات سے پناہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو شخص نماز جمعہ کے بعد امام کے سلام پھیرنے کے بعد کسی بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 7 اور معوذتین پڑھے، آئندہ جمعہ تک اللہ رب العالمین اس کی جان و مال اور اولاد کی ذمہ دار ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے